أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 سے بیان ہے، کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی کیا کافر یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، آپ کہیے کہ ہم تم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام مساعی دنیا کی زندگی میں عکارت گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 سے 106 تک کا بیان ہے جن سے۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی، کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، کافروں کی مہمانی کے لیے۔ یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے جو بندے تھے، میرے بندے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کافر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عزیر علیہ السلام سے، فرشتوں سے، مگر یہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ جن کو یہ اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، فرشتے جن سے یہ ان کو دوست بنائے بیٹھے ہیں، وہ تو انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دشمن، اور وہ تو ان سے بیزار ہیں۔ وہ لوگ یہ ان کو دوست بنائے بیٹھے ہیں کہ میرے مقابلے میں یہ ان کو دوست بنائیں گے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور کافروں کا گمان فاسد ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے
کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا ملائکہ ہوں، یہ ایمان والوں کے تو مددگار ہیں، تو جو بے ایمان ہیں یا کافر ہیں ان کے مددگار کیسے؟ ہاں، یہ ایمان والوں کی تو مدد کریں گے اور ایمان والوں کی شفاعت بھی کریں گے، نہ کہ یہ کافروں کی مدد کریں گے اور کافروں کی شفاعت کریں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تم فرماؤ کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ پھر آج تمہیں بتا دیں کہ ناقص عمل کن کی ہیں، پھر یہ بتا دیں تمہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمل یعنی عمل بھی کیے مگر ناقص، جنہوں نے عمل کرنے میں بڑی مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ان کو کچھ عطا کیا جائے گا یا وہ نوازے جائیں گے، مگر بجائے عطا کیے جانے کے کہ ان کو کچھ عطا ہوتا یا ان کو کچھ دیا جاتا، ان پر اللہ کا فضل ہوتا یا کرم ہوتا، مگر وہ تو ہلاکت اور بربادی میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل بھی کیے اور پھر بھی ہلاکت اور بربادی میں چلے گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ لوگ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں، عمل بھی کیے مگر پھر بھی ان کے نصیب میں کیا چیز آئی؟ ہلاکت اور بربادی۔ عمل بھی کیے پھر بھی ہلاکت اور بربادی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ لوگ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اور کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ راہب ہیں جو گرجوں کے اندر، چرچ کے اندر وہ خلوت نشین رہتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خارجی لوگ ہیں، خارجی لوگ۔ اصل میں سب ایک ہی چیز ہے کہ وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، راہب ہیں، خارجی ہیں، جو بھی ہیں، ان معنوں میں ہر وہ بندہ داخل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کسی ایسی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کے عمل مردود ہو جائیں، جیسے کفر ہو گیا۔ وہ اچھے عمل بھی کر رہا ہے، وہ محنت بھی کر رہا ہے، بظاہر جو عبادتیں بھی کرنے لگا ہوا ہے، اور ان عبادتوں کی وجہ سے وہ محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا کام بھی کر رہا ہے کہ جس سے اس کا عمل جون سا ہے، وہ جو بھی نیک کام کر رہا ہے وہ سب مردود ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کفر کی دنیا میں داخل ہے۔ اسی لیے وہ کر تو بظاہر یہ تھا اپنے عمل اور مشقتوں کی وجہ سے کہ بھئی مجھے تو کچھ عطا کیا جائے گا، فضل کیا جائے گا، کرم کیا جائے گا، مگر اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی مسلط کر دی گئی۔ اب اس آیت سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی شخص کے ظاہری نیک اعمال سے اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بندہ حق کے اوپر ہے۔ ظاہری کہ وہ بندہ نماز پڑھ لے، فلانا کام کر رہے، قرآن پڑھ لے، نیک ظاہری کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونے سے اس بندہ کے وہ بندہ حق کے اوپر ہے یا سچ کے اوپر نہیں۔ بخاری شریف میں خارجیوں کے متعلق
وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ بظاہر تو ان کے اعمال بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے نظر آئیں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ اور حضور نے یہ بات کس کو کہی؟ صحابہ کرام کو۔ جب یہ لوگ نمازیں پڑھیں گے نا تو تم سمجھو گے کہ یار نماز تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، جب یہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو تم کہو گے کہ یار قرآن تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں اور قرآن حقیر جانو گے، قرآن کے پڑھنے کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو تم اپنے قرآن پڑھنے کو، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور خارجیوں میں سب سے بدترین شخص وہ بندہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم فرما رہے تھے تو اس شخص نے جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم فرمانے کے پر اعتراض کیا تھا اور گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوا تھا وہ بندہ جن سے۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے، یہ خارجی لوگ جن سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ دیکھو گے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جن سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے میں نے حدیث سنائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسوا کر دیے جائیں گے کہ بظاہر تو ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہم روزے رکھتے تھے، ہم قرآن پڑھتے تھے، ہمارے اوپر تو اللہ کی رحمت نازل ہونی چاہیے تھی، ہم پر اللہ کا فضل ہونا چاہیے تھا، کرم ہونا چاہیے تھا، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی مسلط کر دی جائے گی جو ان سے بظاہر یہ لوگ بڑے عبادت گزار، شب بیدار، اور ان کی عبادتیں، ریاضتیں اور قرآن، جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام بھی حیران ہوتے تھے کہ یار یہ جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح روزے رکھتے ہیں، جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، ان صحابہ کرام وہ ایسے لگتا، حضور نے فرمایا کہ تمہیں اپنے اعمال ان کے اعمال کے سامنے حقیر نظر آئیں گے، تمہیں ایسے لگے گا جیسے کہ یار اصل تو قرآن یہ پڑھتے ہیں، اصل تو نمازیں یہ پڑھتے ہیں، اصل تو روزے یہ رکھتے ہیں جن سے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے، جن کے عقائد جن سے وہ بہت غلط تھے جن سے۔ اور اس زمانے میں ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے، اور جو اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے، جو کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مشرک ہے، اور جو اس عقیدے کا مخالف ہو، اس عقیدے کے پر قائم نہ ہو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی معاذ اللہ مشرک قرار دے دیا تھا، اور پھر ایک جگہ پر ان سے جنگ بھی کی تھی۔ تو صحابہ کرام کی تمام ظاہری عبادات و ریاضت، تقوی، طہارت، صحابہ کرام جو سارا دن ساری رات قرآن پڑھتے تھے، یہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جن سے۔ اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی جب ان کو دیکھتے، کیونکہ ان کی ظاہری عبادتیں تھیں، ظاہری طور پر یہ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام بھی ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے،
ایسے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام بھی ان کو دیکھتے تھے، ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام بھی ان کو دیکھتے تھے جن سے، مگر صحابہ کرام جن سے انہوں نے ان چیزوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان لوگوں سے جنگ کی اور ان کو قتل کیا۔ تو معلوم ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھ لینا یا تقریریں کر لینا یا تسبیحاں پکڑ لینا یا روزے رکھ لینا یا تلاوت کر لینا جن سے، یہ ساری چیزیں یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ انسان کے عقائد درست نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو وہ ہزاروں نمازیں پڑھ لے، ہزاروں روزے رکھ لے، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں اگر عقیدہ درست نہیں۔ جیسے کہ اس بندے نے کیسی نمازیں پڑھتا تھا، کیسے روزے رکھتا تھا، مگر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اوپر اعتراض کیا تھا جن سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن سے، ان سے بچنا چاہیے جن سے، اور ان کی عبادتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جناب گوڈوں تک شلوار ٹانگ کر، ہاتھ میں لوٹے لے کر اور تسبیحاں پکڑ کر اور مسلے لے کر اور بستر بغل میں لے کر یہ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، نہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونا چاہیے، بلکہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی بچت اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کیوں؟ عقیدہ اگر غلط ہو گیا تو پھر بخشش نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے جو ان سے۔ آگے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر بات وہیں پر آ گئی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی وہ لوگ اللہ پاک فرما رہے کہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سوچتے رہے کہ یار میں تو بڑا اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو بڑے نیک کام کرنے لگا ہوں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں میں پوری کرنے لگا ہوا ہوں جو ان سی ہیں۔ مگر قرآن کیا کہہ رہے؟ یہ سب کچھ دنیا ہی کی زندگی میں ان لوگوں کا برباد ہو گیا، جو بظاہر بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی اور بڑے عبادت گزار نظر آتے تھے جو ان سے، اور یہ گمان کرتے رہے کہ نہیں ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں جو ان سے۔ تو اب پہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور ان کے سارے اعمال باطل ہو گئے جن سے، حالانکہ وہ تو یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کرتے رہے، بڑے اچھے نیک کام کرتے رہے، آخرت میں نفع ہوگا جو ان سے۔ تو اب اصل میں یہ آیت جو ان سی ہے بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے، کافروں کے متعلق کہا جا رہا ہے، مگر اشارتاً اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیک آدمی ہے، نیکوکار ہے، جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے، کوئی نیکی کام نہ آئے۔ یہ جی میں نے ایک مسجد بنوا دی ہے، یہ میں نے ایک ہسپتال بنوا دی ہے، بظاہر لوگوں کے سامنے بڑی نیکیاں کر رہا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام ہی نہ آئے، کام ہی نہ آئے، اور وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں۔ اس چیز سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ وہ شخص یہ کہے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں، یا وہ یہ گمان کرے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی ساری نیکیاں جو ان سی ہیں، ساری نیکیاں
وہ دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئیں، اس کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ختم ہو گئی، اس کے عمل باطل ہو گئے، وہ یہ سوچتا رہا کہ میں تو بڑے اچھے کام کرتا رہا جو اس کو آخرت میں نفع دیں گے۔ آگے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا بھی انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا، اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے۔ بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، قیامت والے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی اتنے زیادہ نیک اعمال کے باوجود یہ خسارے کا شکار ہونے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کی نشانیوں کا، اس کی آیات کا، اس کی ملاقات کا، جو حق کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا، کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، اس حساب کے بعد اس کی جزا اور سزا کا سارا نظام ہونا ہے، اس کے بعد جنت والوں نے جنت میں نجات پانے والوں نے اور دوسروں نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، ایمان لانے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیک کام کرتے رہے اور ان اعمال کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی قیامت کے دن ان کے جو ظاہری نیک اعمال تھے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ محنت بھی کی، کوشش بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، سارا کچھ کیا، مگر ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور جب میدان عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر وغیرہ کا وزن ہوگا تو تمام جو نیک اعمال ہوں گے ان کے نیک کیے ہوئے عمل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ سارے اعمال ان کے ضائع ہو چکے ہوں گے، کیونکہ نیک اعمال کی جو قدر و قیمت ہے اور ان میں وزن کا جو دار و مدار ہے وہ اصل وہ دل کا اخلاص ہے، دل کا اخلاص اور ایمان ہے۔ جیسے کہ میں وہ حدیث کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ سخاوت کرتا ہے، ایک بندہ شہید ہوتا ہے، مگر قیامت والے دن یہ وہ بندے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث میں کئی دفعہ اپنے مختلف دروس میں بیان کر چکا ہوں، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں بندے ہیں، یہ جو شہید ہوا تھا، یہ جو حافظ قرآن تھا، اور یہ جو بڑی سخاوت کیا کرتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں نے یہ بھی کام کر دیا، میں نے وہ کام بھی کر دیا، میں نے فلانا کام بھی کر دیا، میں نے پنکھے لگوا دیے مسجد میں نے نلکے لگوا دیے، مگر یہ جو سارے اعمال کرتا تھا اس لیے کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ سخی ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ یہ پہلے تین بندے ہیں، یہ پہلے وہ تین بندے ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کی اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، اعمال کا دار و مدار وہ ایمان پر بھی ہے اور آپ کی اندر کی اخلاص خالص پن کے اوپر ہے۔
آپ یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے یا کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب یہ لوگ اس اخلاص اور ایمان سے ہی خالی ہیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا؟ تو جو کافر ہیں، یہ چیز کفار کے متعلق بھی یہ چیز فرمائی گئی کہ انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا اس کی طرف کثرت کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح ہم اس کو بے وقت بنا دیں گے، جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتی ہیں۔ قرآن ہے، سورۃ الفرقان۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص اور خالص پن کے بغیر یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کیا ہوگا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا، یہ میزان عمل کے اندر زیرو ہوں گے۔ تو کافروں کے جو ظاہری نیک اعمال ہیں یہ تو قیامت والے دن بے وزن ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ بے شک یہ کافروں کے لیے فرمایا جا رہا ہے، مگر اشارہ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ملتا ہے جن کے اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہیں، کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو میں کتنا بڑا نمازی ہوں، کتنا بڑا روزے، میں کتنا بڑا حافظ قرآن ہوں، میں کتنا سخی ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کہا میں اپنی امت میں سے ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت والے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے مانند ہوں گی۔ حضور نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے، جب وہ لوگ آئیں گے نا تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، میری امت میں ایسے لوگ ہیں، مگر ان کی نیکیوں کا جو وزن ہے، جو اس کی وقت ہے، وہ روشن دان میں روشنی کے اندر جب وہ روشنی پڑتی ہے تو جو اس روشنی کے اندر ذرے نظر آتے ہیں ان ذروں کے مانند ہوں گی، ذروں کی طرح بے وقت کر دی جائیں گی۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ کھول کے صاف صاف ہمیں بتا دیں کہ یہ ہمیں بتائیں ان لوگوں کے متعلق جن کے متعلق آپ یہ فرما رہے ہیں، جو ان سے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ثوبان انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھول کر ہمیں بیان کریں وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں تو پہاڑوں کی مانند ہوں گی مگر وزن زیرو ہوگا، ویلیو زیرو ہوگی، ہمیں بتائیں وہ آپ کی امت میں کون لوگ ہیں تاکہ ہم کہیں ان کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے اور راتوں کو بڑی عبادت کیا کریں گے مگر تنہائی میں برے اعمال کریں گے، تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے، وہ لوگ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے، بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے کہ ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے بھی وہ زیادہ بڑے اعمال ہوں گے، حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، لیکن جب وہ تولے جائیں گے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا۔
تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اعمال کے کوئی وزن نہیں ہوں گے، بھلے وہ پہاڑوں کی مانند ہوں گے۔ آگے فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، جن کے اعمال میں خالص پن نہیں ہوگا، جن کے اعمال میں خالص پن نہیں ہوگا، ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا، میری آیتوں کا بھی مذاق بنایا، میرے رسولوں کا بھی مذاق بنایا۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، اور جس چیز پر ایمان لانا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا، یہ اس کا انکار کرتے رہے۔ انہوں نے قرآن اور دوسری کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی اور مذاق بنا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر جو کفر، ہر کفر سے بڑا جو کفر ہے، جو سب سے بڑھ کر جو کفر ہے، وہ نبی کی توہین ہے اور ان کا مذاق اڑانا ہے، نبی کی توہین۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو علماء حق ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا مذاق اڑانا بھی وہی سزا کم و بیش یا وہی چیز ان پر اپلائی ہوتی ہے جو اللہ کی آیات اور نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔